السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ لوگوں کو قصہ سنانے والا ہوں یہ بہت ہی زبردست قصہ ہے، آپ حضرات اسے ضرور سنیے گا، 2-4 منٹ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جن کا نام یرقہ تھا۔ وہ یرقہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا بہت بڑا وفادار تھا، میرے مالک نے کبھی بھی مجھ سے اپنی خواہش ظاہر نہیں کی۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے آج مچھلی کھانے کا دل کرتا ہے، لیکن دور ہی اتنا ہے کہ ان کو کون لے کر آئے۔ تو یرقہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میرے سامنے تو اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کی، آج کی ہے مچھلی کی، تو میں نے سوچا آج میں اپنے مالک کو کہیں سے بھی مچھلی لا کر کھلاؤں گا، اور وہ مچھلی 8 میل دور ملتی ہے، دریا 8 میل دور تھا۔ تو یرقہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز میں گیا اور حضرت عمر بھی گئے، نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ کے فوراً گھر آ گیا، اور مجھے یہ امید تھا کہ حضرت عمر جو نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں مسجد میں، ان سے ملاقات کے لیے بہت سے آدمی بھی آئے ہوئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ گھر عصر کے بعد ہی آئیں گے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں جب تک مچھلی لے کر آ جاؤں گا۔ یرقہ کہتے ہیں کہ میرے مالک کے پاس ایک عربی گھوڑا تھا، اور عربی گھوڑے کے لیے 8 میل کا سفر طے کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بہت جلدی طے کر لیتی تھی۔ تو میں اس گھوڑے پر سوار ہوا اور دریا کے کنارے گیا، وہاں سے ایک ٹوکرا مچھلی لے کر گھر آ گیا، اور میں عصر سے پہلے ہی حاضر ہو گیا۔ مچھلی لے کر آنے کے بعد میں نے گھوڑے کو ایک چھاؤں میں باندھ دیا، تو میں نے دیکھا کہ گھوڑا پسینہ میں تربتر ہے، تو میں جا کر مالک کے ڈر سے اس پسینے کو کپڑے سے پوچھ دیا، پھر بھی پسینے رکنے کے نام نہیں لے رہے تھے، اور بدن پہ دھول وغیرہ بھی تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلو اس کو نہلا دیتے ہیں۔ تو میں گھوڑے کو کنویں کے پاس لے گیا اور اس کو اچھی طریقے سے نہلا دھلا کے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑا کہیں گیا ہی نہیں۔ اور جب یہ مجھے اپنے آپ کو محسوس ہونے لگا تو میں اپنے دل میں یہ ارادہ کیا، مجھے تسلی ہو گئی کہ اگر اب میرا مالک گھوڑے کو دیکھے گا تو اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ گھوڑے کو کہاں لے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مبارک ہو، اللہ نے ہمیں مچھلی بھیج دی ہے، اب میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کو اس کا سالن بنا کر کھلاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا کہ مچھلی اللہ نے بھیج دی ہے، فوراً اپنے اس گھوڑے کے پاس بھاگے اور اس کے بدن پر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے پیروں کے اوپر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے کان کو دیکھا۔ جیسے ہی کان کے اندر کا حصے کو دیکھا تو اس میں دھول جمی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرقہ سے کہنے لگے کہ میرے بھائی، میں جانتا ہوں کہ تو میرا بہت بڑا وفادار غلام ہے، لیکن میں اتنا بھی متقی نہیں، میں اتنا بھی پرہیزگار نہیں کہ تو میرے لیے ایک بے زبان جانور کو تکلیف دے۔ تو میرے خاطر ایک بے زبان جانور کو 8 میل دوڑا دیا۔ اگر کہیں اللہ کے پاس اس گھوڑے نے شکایت کر دی کہ عمر نے اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے مجھے 8 میل کا سفر کروایا، 8 میل دوڑایا، تو بتاؤ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ارے یرقہ، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہاں تک کہ یرقہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باتوں پر اتنا رویا کہ اتنا تو میں اپنے باپ کے مر جانے پر بھی نہیں رویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرقہ سے کہا کہ یرقہ، جو مچھلی تم نے لائی ہے اسے جاؤ مدینے کے گلیوں میں تقسیم کر دو، اور سب سے کہنا کہ میرے لیے اور اپنے لیے بھی کہنا کہ بخشش کے لیے دعا کرے۔ اگر اللہ نے ابھی بخش دیا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے نہیں بخشا تو آپ یقین جانو ہم دونوں کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ جانور کو تکلیف دینے کے بعد پہلے کے لوگ کتنا اپنے آپ میں پریشان ہوتے تھے، کتنا دکھ محسوس کرتے تھے، اور آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی اپنی خواہش کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی چھوٹی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں لڑائیاں لگوا دیتے ہیں۔
اپنے منافع کے لیے بھائیوں بھائیوں میں لڑائی کروا دیتے ہیں، اس کے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ خواہش دنیا میں تو کبھی بھی نہیں پوری ہوگی، اس لیے تو ہماری خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنا رکھی ہے۔ آج آپ یقین کر لیں، آج سے آپ عہد کر لیں کہ مجھے دنیا میں رہ کے اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ امید ہے کہ آپ سبوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔